دلچسپ بات یہ ہے کہ قیصر ہند یعنی دا امپریس آف انڈیا ملکہ وکٹوریہ کبھی بھی ہندوستان نہیں آئی، لیکن ان کی یاد میں دنیا کا سب سے بڑا یادگار ہندوستان میں ہے۔ 20 برس میں ان کی شادی ہو گئی تھی اور اگلے 17 برسوں میں وہ لگاتار پریگننٹ رہیں۔ قسمت سے ان کے 9 بچے ہوئے۔ ریاست کی سربراہ اور عمر ہونے کی وجہ سے وہ کبھی یورپ سے باہر نہیں گئیں۔ اس زمانے میں ہندوستان کا دریائی سفر بہت لمبا تھا، قریب 6 ہفتے لگتے تھے۔ انہوں نے ہندوستان اور یہاں کے عوام کو سمجھنے کے لیے منشی عبد الکریم سے اردو سیکھا تھا۔ وہ اردو روانی سے بولنے لگی۔ ہندوستانی خادم ان کے لیے ہندوستانی کھانے بناتے تھے۔ منشی کریم کے ذریعہ رانی کو ہندوستانی کلچر جاننے کا موقع ملا۔ منشی کریم ملکہ وکٹوریہ کے ساتھ 13 برس تک سائے کی طرح رہا۔ تاریخ میں ان دونوں کے ریلیشن بہت کنٹروورسیل ہیں۔ برٹش حکومت کی گولڈن جوبلی کے موقع پر کریم کو رانی کی خدمت گزاری یعنی ویٹر اٹینڈنٹ کے طور پر سلیکٹ کیا گیا تھا۔ اسے رانی کو ہندوستانی تحفہ کے طور پر آگرہ سے لندن بھیجا گیا۔ جب کریم لندن پہنچا تو اس وقت اس کی عمر 23 جبکہ رانی 68 برس کی تھی، یعنی قریب 3 گنا فاصلہ تھا۔ وکٹوریہ کریم کی وجاہت اور خدمات سے بہت متاثر ہوئیں۔ اس سے اردو، قرآن اور دیگر چیزیں سیکھنا شروع کیا۔ اسے منشی کا خطاب یعنی ٹائٹل دیا، جس کے معنی ٹیچر کے ہوتے ہیں۔ رانی نے اپنی عمر کے آخری 13 برس کا بیشتر حصہ عبد الکریم کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اسکاٹش ہائی لینڈ کے کاٹیج میں بھی اس کے ساتھ تنہا رات گزاری، جہاں کبھی وکٹوریہ اپنے پرانے اسکاچی خادم جان براؤن کے ساتھ رہی تھی۔ رانی کو ایسا لگا کہ کریم براؤن کا متبادل یعنی آلٹرنیٹو ہے، اس کی روح اس کے سامنے کھڑی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ براؤن سے بھی ان کے گہرے تعلقات رہے۔ وکٹوریہ کے شوہر البرٹ کے مرنے کے بعد کے خلا کو براؤن نے پورا کیا تھا۔ شاہی ملازمین پیٹھ پیچھے انہیں مسز براؤن کہتے تھے۔ شاہی دربار نے ان کے رشتوں پر بھی سوال اٹھائے تھے۔ کریم کی دوستی کو بھی وہ گری نگاہ سے دیکھتے تھے۔ براؤن نے رانی کو اپنی ماں کی شادی کی انگوٹھی بھی دی تھی، جسے وہ اپنے داہنے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنتی تھی۔ رانی کی وصیت کے مطابق ان کے کافن میں براؤن کی انگوٹھی کے ساتھ اس کی تصویر اور بالوں کے گچھے کو اس کے بائیں ہاتھ میں رکھ کر اوپر سے پھول رکھ دیا گیا تھا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رانی نے اس سے شادی بھی کر لی تھی۔ رانی اور منشی کی قربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وکٹوریہ نے منشی کو ہیرے جواہرات والا لاکٹ دیا تھا۔ اسے منشی سے ترقی دے کر انڈین سیکریٹری بنا دیا۔ جہاں کریم نے رانی کو اردو سکھایا، وہیں رانی کی وجہ سے کریم نے اپنی انگریزی بہتر کر لی۔ رانی کی ڈائری سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے چکن کری کریم نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے پکا کر کھلایا تھا۔ رانی کھانے کی بہت شوقین تھی اور اس کے بعد انہوں نے ہدایت دی کہ شاہی باورچی خانے میں روزانہ چکن سالن بنایا جائے۔ ہندوستانی کھانا بنانے کے لیے شاہی باورچی خانہ الگ تھا، جہاں ہندوستانی مسالے کوٹے جاتے اور حلال گوشت پکائے جاتے۔ شاہی گھرانہ ان چیزوں کو سختی سے ناپسند کرتا تھا۔ ہندوستانی نوکروں سے بدگمانی پھیلتی رہی، لیکن رانی کی ہمدردی ہندوستانی خادموں کے ساتھ رہی۔ انہیں زمین ملی، ترقی ملی، اعزاز ملا، کمر میں تلوار لٹکانے کی اجازت ملی اور سینوں پر تمغے سجائے گئے۔ منشی کریم اور رانی کے رشتے کو لے کر شاہی محل میں بہت ٹکراؤ اور شدید اختلاف تھا۔ شاہی گھرانہ کریم کو کمتر سمجھتا تھا۔ کوشش یہ کی گئی کہ اسے شاہی دربار سے نکال دیا جائے، لیکن رانی نے ہمیشہ کریم کا ڈیفینڈ کیا اور تمام شکایتوں کو ریس پریجوڈس یعنی نسلی تعصب کہہ کر خارج کر دیا۔ 1897 میں ڈائمنڈ جوبلی کے سال کو منشی کا سال کہا گیا اور رانی کے ذہن کو منشی مینیا قرار دیا گیا۔ ہسٹورین
कैरोली इरेक्सन लिखती हैं कि काले रंग के चमड़े वाले हिंदुस्तानी को गोरे नौकरों की लेवल पर करीब रखना और रोजाना की जिंदगी में उसे शेयर करने को शर्मनाक करार दिया गया। रानी की मौत 22 जनवरी 1901 के बाद उनके बेटे एडवर्ड सेवन ने करीम को वापस हिंदुस्तान भेज दिया और हुक्म दिया कि इन दोनों के दरमियान कोई खत किताबत हो तो उसे फौरन जला दिया जाए। रानी की बेटी बीएट्रिस ने रानी के तमाम जनरल से हवालों को मिटा दिया। यहाँ जनरल से मुराद उनकी उर्दू लिखने वाली कॉपी और बहुत मुमकिन है कि उसमें डायरी भी शामिल हो जिसमें वो अपनी याददाश्त लिखती थीं। कहा जाता है कि उन्होंने उनकी 13 जिल्द यानी वॉल्यूम बनाई थी। दूसरे लफ्जों में वो करीम के साथ गुजरने वाले हर बरस में एक जनरल लिखा। करीम नहायत खामोशी के साथ आगरा के करीब रहने लगा जहां उसका इंतकाल 1909 में हुआ। 2017 में रानी और मुंशी की स्टोरी पर मबनी विक्टोरिया एंड अब्दुल फिल्म आई थी जो हिस्टोरियन शराबानी बासु की लिखी किताब पर आधारित है। इस कहानी को मुकम्मल करने के लिए ये बात कहना जरूरी है कि सिर्फ एक ब्रिटिश मोनार्क हिंदुस्तान आया जिसका नाम जॉर्ज फिफ्थ था। ये 1911 के कोरोनेशन दरबार में आए थे और ये ऐलान करके सबों को चौंका दिया कि अब राजधानी कलकत्ता नहीं बल्कि दिल्ली होगी। विक्टोरिया मेमोरियल की किस्मत है कि जब ये तामीर हो रहा था तो कलकत्ता हिंदुस्तान का कैपिटल था, लेकिन जब बना तो दारुल खिलाफा दिल्ली हो गया। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के क्वींस हॉल में अब्दुल करीम मुंशी और जॉन ब्राउन का भी पोर्ट्रेट होना चाहिए क्योंकि मलिका विक्टोरिया का इन दोनों से खास रिश्ता था।